جائز ہے ناجائز ہے پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے پرواہ نہیں، زمین مل جائے، جائیداد مل جائے، چاہے بہنوں کا حق کیوں نہ ہو، چاہے یتیموں کا حق کیوں نہ ہو، کسی غریب کا حق کیوں نہ ہو، اور زمین مل جائے، اللہ فرما رہے ہیں جو یہ دو کام کرے گا، حکومت مل جائے چاہے ظلم سے کیوں نہ ہو، اللہ فرما رہے ہیں جس شکل میں دنیا ہے، مال کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، حکومت کی شکل میں، جس نے دنیا کو ترجیح دی اللہ رسول کو ناراض کر کے، دنیا کمانا کوئی منع نہیں، محنت مزدوری کرنا منع نہیں، لیکن اللہ رسول کو راضی کر کے حلال کمائی کرتے ہوئے تجارت منع نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن سچا تاجر، کون؟ سچا تاجر جو سچ بولتا ہو، جھوٹ کبھی نہ بولتا ہو۔ ہمارے تو بازاروں میں جھوٹ عام ہو گئے، میں مظفر گڑھ کے بازار میں کئی دکانداروں سے پوچھا، میں نے کہا اس بازار میں کوئی ایسا بھی ہے جو جھوٹ نہ بولتا ہو؟ کہتے ساکوتے نظر نہیں آتی۔ امانت دار، التاجر الصدوق الامین، اللہ کے نبی فرما رہے سچا تاجر اور امانت دار، خیانت نہ کرنے والا۔ کرپشن عام ہو گئی، چاہے وہ تاجر ہے، وہ ملازم ہے، وہ کھیتی باڑی کرنے والا، ہر آدمی کرپشن کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ فلاں تے کرندے ودے میں کرگی دیتے کیا تھی ویسی، یہ فلاں کا حکم نہیں، یہ جس اللہ کا رسول کا کلمہ پڑا ہے اس اللہ نے اور اس کے نبی نے فرمایا ہے خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کرپشن نہ کرو، چوری نہ کرو، وہ عام ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچا تاجر جو سچ بولتا ہو، جو خیانت نہ کرتا ہو، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ سودا بیچتا ہو، میرے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تجارت کوئی منع نہیں، کھیتی باڑی منع نہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، سعد بن عبید اللہ، اور صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے سعد بن عبادہ کے بارے میں، انہوں نے ہاتھ ان کے سخت تھے، جب اللہ کے نبی سے ہاتھ ملائے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر دیتا ہوں، اس وجہ سے یہ ہاتھ سخت ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی بچوں کو حلال روزی کماتے ہوئے جس کے ہاتھ ایسے سخت ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ حلال کمائی کوئی منع نہیں، یہ تو حرام کی کمائی سے بس سود کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے پیسہ آئے، بس جیسے بھی ہو، جائیداد مل جائے چاہے ظلم سے کیوں نہ ہو، حکومت مل جائے چاہے ظلم سے کیوں نہ ہو۔ اللہ فرما رہے جو یہ دو کام کرے گا، اللہ رسول کا حکم نہیں مانے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، لوگوں کا حق کھا جائے گا، بغاوت کرے گا، اور دوسرا دنیا کو ترجیح دے گا، اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اللہ رسول کے باغی تو نہیں، کہ ہم حلال حرام میں تمیز کیے بغیر دنیا تو نہیں کما رہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دو چیزیں اللہ نے بتائیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اپنے رب کے سامنے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دیکھتے نہیں جو فوت ہو جاتے ہیں انہیں ہم دفن کراتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کوئی نہیں بتاتا۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرتے ہی قبر میں اترتے ہی لوگ واپس آ رہے تھے، فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کون جواب دے گا؟ میں نے آپ نے اپنی قبر میں خود اترنا ہے، جواب دینا ہے۔ کوئی کسی کے قبر میں نہیں آتا، کوئی مولوی صاحب جواب نہیں دیں گے۔ آج تو مسلمان کہتے ہیں مولوی صاحب دین سختی کہنے، نماز دا ٹائم تھی ویندے آسا بھی تھی کو آکے آؤ بھائی نماز تے پڑھ گئے، نماز دا ٹائم تھی گیا، آجن مولوی صاحب دین سختی کہنے، اللہ غفور رحیم ہے پہ بشکے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ من نبیو من رب، کون ہے تیرا رب؟
من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ آج تو سنت کی بات آتی ہے کہ یہ عمل سنت ہے، یہ نبی سعید سنت ہے. لوگ آتے ہیں مولوی صاحب سنتی کیڑی گال ہے، سنتی تے ہے کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں. فرانس والے ناروے والے نہیں جو گستاخ ہیں، وہ تو ہیں نبی کے دشمن. مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے. 24 کروڑ عوام آج نبی کی سنت پر آنے کے لیے تیار ہوئے نہیں. نبی کی سنت کو مسلمان یہ کہہ رہے ہیں والے صاحب سنتی کیڑی گالے، سنتی تے ہے کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کیا نہیں. قبر میں پوچھا جائے گا من نبی، بتا تیرے نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، کون سا دین اپنا کرایا. تو بھائیو اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. آج تو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. لکھو یہیں پاس نا دفتر ہے، لکھا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. آدمی کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، کیمرے میں محفوظ ہو جائے گا، ریکارڈ آ جائے گا. تو یہ ریکارڈ تو ختم بھی ہو سکتے ہیں. سی ٹی ڈی فوٹیج غائب ہو گئی، یہ ریکارڈ جل گئے، آگ لگ گئی، عمارت گر گئی، ریکارڈ ختم. یہ دنیا کا معاملہ، یہ ریکارڈ ختم ہو سکتے ہیں. ایک ریکارڈ اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا محفوظ ہو رہا ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ کون سا ریکارڈ ہے؟ وہ کرامن کاتبین، یہ میرے اور آپ کے فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. نیک عمل یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، برا عمل یہ فرشتہ لکھ رہا ہے. یہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں. پھر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے اندر کیمرے ہیں، اندر بھی کیمرے، باہر بھی کیمرے. اللہ فرما رہے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اے لوگوں سنو، قیامت کے دن ہم مہر لگا دیں گے. زبان بند، ہونٹ بند، منہ بند. تمہارے ہاتھ بولیں گے یا اللہ مجھ سے یہ کرواتا رہا. ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف، یہ پاؤں میرے خلاف بولیں گے، ہم سب کے خلاف ہمارے اپنے پاؤں بولیں گے یا اللہ یہ کرواتا رہا. حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی یا اللہ مجھ سے یہ دیکھتا رہا. تمہارے کان گواہی دیں گے یا اللہ مجھ سے یہ سنتا رہا. وجلودہم، یہ جسم کی کھال بولے گی. یہ میرے اور آپ کی کھال قیامت کے دن میرے آپ کے خلاف گواہی دے گی. یہ میرے اور آپ کے خلاف کیمرے لگے ہوئے ہیں. پھر کائنات گواہ ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ایک اللہ کا ڈر، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر. یہ نہ دیکھو فلاں تے بجلی چوری کریں دے وجہ میں کر گئے تے کیا تھی ویسی، فلاں تے کرپشن کریں دے وجہ میں کر گئے تے کیا تھی ویسی، فلاں تے چوری کریں دے وجہ میں کر گئے تے کیا تھی ویسی. نہیں، میں اللہ کو کیا جواب دے سوں؟ قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، جن کو میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر حقدار تھے، وہ نبی ہوتے. لیکن نبوت ختم، جنت میں محل کی خوشخبری سنائی، نبی کے پہلو میں دفن ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، امیر المومنین فلاں آدمی میرا حق نہیں دیتا، مجھے حق دلواؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، فرمانے لگے صبح سے تو میں شام تک بیٹھا ہوا تھا اسی کام کے لیے، تم آئے نہیں، اب میں اپنے کام میں لگا ہوں، اب تم آ گئے حق دلوا دو. اس آدمی کو غصے میں کوڑا مار دیا، وہ آدمی تو چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے؟ اس سے میرے نبی جنت کی خوشخبری سرداری دے چکے ہیں اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے. خود گئے ہیں، اس آدمی کو ڈھونڈ کر لائے اور امیر المومنین ہے، وزیر اعظم ہے، 22 لاکھ مربع میل کے وزیر اعظم، اور اس آدمی کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کرے لو مجھے بھی مار لو تاکہ بدلہ ہو جائے. عمر قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا. یہاں کی عدالت بری کر دے گی، ظالم کو بھی، قاتل کو بھی، کرپشن کرنے والے کو بھی. اللہ کی عدالت میں ایک دن حاضر ہونا ہے، وہاں ہر پائی پائی کا حساب ہے، ہر ظلم کا حساب ہوگا. اس لیے اللہ فرما رہے لوگوں جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور جس نے نفس کو خواہشات سے دور کر دیا، ایک طرف خواہشات ہیں، ایک طرف پیارے نبی کی مبارک سنت زندگی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ کسی کو نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے، میں نے اور آپ نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں تو پڑھوں گا کہ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کوئی عشر دے یا نہ دے، میں تو کہوں گا کہ میں تو عشر ادا کروں گا، یہ میرے نبی نے حکم دیا۔ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرے یا فرمان برداری، میں تو ہر حال میں فرمان برداری کروں گا کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے۔ میں ظلم نہیں کروں گا کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے۔ ارے رسول کا یہ پیغام ہے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ ایک بول تھا، امام عالی مقام کہہ دیتے میں ظالم کی بیعت کرتا ہوں، جیسے آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کئی آدمی جی کیا کو ووٹ دوں، میں کہ جے کوئی ڈیمڑا ہے پہلے کربلا دا واقعہ پڑھ گنو والا ووٹ دیوائے، کہیں ایسے نہ ہو ظالموں کے ساتھی بن جائیں، قیامت کے دن شمر کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ ایک آدمی کہا لگا جی میری مجبوری ہے، میں نے امام عالی مقام دیکھتے مجبوری کیا نہ آئی، جنت مل گئی ہے۔ ہاں ایک بول کہہ دیتے ہاں میں ظالم کی بیعت کرتا ہوں، آل رسول بچ سکتے تھے، میں نے پیغام دیا اس دنیا میں یہ امتحان آئے گا، ایک طرف جان ہوگی ایک طرف ظلم ہوگا، تو جان قربان کر دینا، ظالم کا ساتھی نہ بننا، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، اللہ قیامت کے دن بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ایک طرف نفس کی خواہشات، ایک طرف نبی کی زندگی۔ ہم یہ دیکھیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، میں تو اس لیے یہ حکم پورا کروں گا کہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے تمہارے لیے نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ہو اس کی زندگی میں عیب ہے، اس کی ذات میں عیب ہے، ایک ہستی ہے جسے اللہ نے بے عیب بنایا، وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کے خاندان کی گواہی دیتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب میں نے آپ کو، آپ کے گھرانے کو، خاندان کو، اہل بیت کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا۔ ایک ہی ہستی ہے جو ساری گندگیوں سے پاک، ان کے خاندان کو اللہ نے بے عیب بنایا۔ اللہ کے نبی خود بھی پاک ہیں، نبی کا گھرانہ، نبی کا خاندان بھی پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن عود بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حصا بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صمر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن ابناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن مطوشالح بن اخنول ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ایک طرف اس میرے محبوب نبی کی سنت زندگی، ایک طرف نفس کی خواہشات ہوں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو دور کر دیا، نبی کا غلام بن کر زندگی گزار گیا، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہر طرف یہی چرچے ہیں، جس مجلس میں جاؤ اور یہ پاکستان دے حالات کی واسطے خراب تھی گئے کہ ڈالر مانگا تھی گیا، کوئی آدمی پیٹرول مانگا تھی کہ حالات خراب تھی گئے، کوئی آدمی شیمہ مانگے تھی گئے، چیزیں مہنگی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے۔ نہیں نہیں،
میرے رب کی قسم حالات کا تعلق ان سے نہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں حالات کا تعلق تمہارے اعمال سے ہے۔ آج مسلمان نبی کی غلامی چھوڑ گیا، اس لیے حالات خراب ہو گئے۔ 24 کروڑ عوام میں رب کی قسم کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، رب کی قسم جب تک وہ نبی کی غلامی نہیں اختیار کرے گا، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، رب کی قسم اللہ عزت دے کر عطا کرے۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں وہ نبی کی غلامی کے ساتھ ہے، ڈالر کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ پیٹرول سستا ہوگا حالات خراب ہوں گے، دھوکہ ہے۔ نبی کی غلامی ہوگی حالات ٹھیک ہوں گے۔ ڈالر مہنگا ہو، 5000 پہ بھی ڈالر پہنچ گیا، لیکن رب کی قسم اگر ہم نبی کے غلام بن گئے تو رب کی قسم اللہ دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیو، 2 چیزیں اللہ فرما رہے ہیں جنت کا راستہ، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، رشوت لیتے ہوئے یہ سوچو اللہ کو کیا جواب دوں گا، نماز چھوڑتے ہوئے یہ سوچو اللہ کو کیا جواب دوں گا، کسی پر ظلم کریں یہ سوچو اللہ کو کیا جواب دوں گا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کو کیا جواب دوں گا، ظلم کر رہا ہے، کرپشن، خیانت، دھوکہ اور چوری، ڈاکے، سوچو تو صحیح اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ پچھلے دنوں ہمارے جاننے والے دن دہاڑے 3:30-4 بجے ان کے گھر میں ڈاکہ پڑا اور 15 لاکھ سے زیادہ کا سامان لے گئے، زیورات وغیرہ لے گئے۔ کہنے لگے جی لوٹ گئے ہم تو۔ میں نے کہا آپ نہیں لوٹے، لوٹ تو وہ گئے جو لوٹ کر لے گئے۔ یہ جب قیامت کے دن اللہ ان سے لیں گے، میں نے کہا آپ کا چاہے 15 لاکھ لوٹ لیں، 50 لاکھ، رب کی قسم اگر آپ اللہ رسول کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ نے رزق دینا ہے، رزق میں کمی کبھی نہیں آتی، لیکن لوٹنے والا مرتے ہی جہنم میں داخل ہو جائے، اسے کیا پتا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ خیانت کرنے والے کو نہیں پتا، ظالم کو نہیں پتا۔ ہمارے یہی ضلع مظفر گڑھ، اب تو کوٹدو الگ ضلع ہو گیا، یہ پورا ایک ہی ضلع، یہ یہاں سے لے کر جتوئی اور علی پور اور دوسری طرف رنگ پور وغیرہ، وہ جوانا بنگلہ تک، مظفر گڑھ یہ سارا، ادھر کوٹدو آگے وہ لیا کی حدود تک، اور اس طرف بھی یہ سارا چوک منڈا وغیرہ، یہ ضلع مظفر گڑھ ایک ظالم تھا، زمینوں پہ لوگوں کے قبضے کرتا تھا، غریبوں کی زمینوں پہ قبضے، تو غریب جا کر پرچہ درج کرواتا، پہلے تو پولیس والے پرچہ ہی نہیں لکھتے، پہلے پیسے دو پھر پرچہ لکھیں گے، پھر جھوٹ لکھواتے ہیں۔ ہمارے جاننے والے ان کا 80,000 کی چوری ہو گئی 5-6 سال پہلے کی بات، کہنے کہ میں تھانے گیا، میں کہ میری 80,000 دی چوری دی گئی، انہیں کہ 4-5 لاکھ لکھوے سے تے شاید ریکوری تھی ونجے تے 80,000 تے کو مل ویسے، تو لکھوین دے پہ 80,000 تے کو 15,000 مل سن اگر ریکوری تھی گئی۔ پہلا کام ہی جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، تو کہنے لگے جی وہ تم اتنے لکھواؤ، پھر وہ پرچہ الگ، پھر وکیل کو دو، پھر پیشی پہ پیشی، آئی ڈالا جا رہا ہے پولیس کا، آج مخبری ہوئی ہے فلانی جگہ کتے لے